السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقینی بات ہے کہ انسان خسارے اور نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا، وہی لوگ خسارے اور نقصان سے بچیں گے جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اور صالح اعمال کیے، وتواصوا بالحق، حق اور سچی بات کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر و استقامت کی تلقین کی۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لاتعداد درود و سلام ہوں امام الکل ختم الرسول ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی پہ، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں کے ساتھ میرے اور آپ کے خالق و مالک نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانت داری اور بڑی ہی امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا لیا ہے۔ عزیز بھائیو، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے عمل چھوٹا اجر بڑا، عمل تھوڑا اجر زیادہ، عامل قلیلا اجر کثیرا، عمل کم کیا ہے اجر زیادہ لے گیا۔ تو اس کے متعلقہ چند گزارشات اس محدود وقت کے اندر آپ احباب تک پہنچانا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں جو بیان کروں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ میری اور آپ کی بھلائی، کامیابی اور میرا اور آپ کا سرخرو ہونا
اللہ کے حضور بندے کا مقبول ہونا اس کی بنیاد عمل ہے۔ علم، سب سے پہلے علم، پھر اس علم کے اوپر عمل۔ جمعے کا خطبہ، جمعے کی نماز، اس کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ اس کی بنیادی ایک وجہ ہے کہ جب جمعے کا خطبہ ہوتا ہے تو اس میں نصیحت ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذکر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تذکیر کریں، نصیحت کریں، سمجھائیں، علم آگے کنورٹ کریں۔ کیوں؟ آپ کی یہ نصیحت فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ مومن کو جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت اسے فائدہ دیتی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، مومنوں کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے ایمان کے اندر مضبوطی اور طاقت اور آ جاتی ہے۔ کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ۔ اب قرآن کیا ہے؟ قرآن نصیحت ہے۔ جو جو نصیحت ہوتی ہے، جیسے جیسے نصیحت ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے مومن کا ایمان بڑھتا جاتا ہے، اسے تازگی ملتی ہے، اور اسے اپنے رب کا قرب ملتا ہے، اسے اپنے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن بنیاد کیا ہے؟ ذکر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تذکیر کیجئے، نصیحت کیجئے، سمجھائیے، قرآن سنائیے، حدیث سنائیے، نصیحت کیجئے، کیونکہ ان الذکر تنفع المؤمنین، جتنے ایماندار ہیں نصیحت ان کو فائدہ دیتی جاتی ہے، جیسے جیسے نصیحت ان کو ملتی جاتی ہے ویسے ویسے ہی وہ فوائد اٹھاتے جاتے ہیں۔ اس لیے نصیحت بڑی اہم چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب آپ نصیحت فرماتے تو یہی وجہ ہے، ایک صحابی رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اپنے گھر چلا جاتا ہوں، جب آپ کی محفل میں بیٹھتا ہوں تو اپنے گھر میں جاتا ہوں، زمین و آسمان کا بعد ہے، زمین و آسمان کی دوری ہے، جب آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں اس وقت دل کی، ایمان کی تازگی کی کیفیت اور ہوتی ہے، جب گھر چلا جاتا ہوں اس وقت حالات یکسر بدل جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا محسوس کرتے ہو آپ؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی مجلس کے اندر ہوتے ہیں، آپ ہمیں نصیحت کرتے ہیں، جب آپ کی طرف سے تذکیر ہوتی ہے اس وقت ایمان کی کیفیت بڑی مختلف ہوتی ہے، رقت آمیزی کی کیفیت ہوتی ہے، اپنے رب کا ڈر اور اپنے اللہ کا خوف دل میں طاری ہو جاتا ہے۔ جب گھر میں چلے جاتے ہیں، بیوی بچوں میں مصروف ہو جاتا ہوں تو اس وقت عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کچھ ایمان کی کیفیت کے اندر معاملات جو ہے نا وہ گڑبڑ لگتی ہے۔ یہی چیز اپنے دل میں سوچے ہوئے واپس آ رہے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، رستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام تھا۔ کہا حنظلہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جا۔ خیریت تو ہے؟ جی خیریت ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ ان کو معاملہ سنایا، پیش کیا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میری بھی یہی کیفیت ہے، جب اللہ کے نبی کی محفل میں ہوتا ہوں، جب تذکیر ہوتی ہے، جب قرآن سنایا جاتا ہے، جب حدیث سنائی جاتی ہے، اس وقت ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ جب گھر چلے جاتے ہیں حالات یکسر بدل جاتے ہیں، مختلف ہو جاتے ہیں۔ میرا بھی یہی حال ہے۔ تو حنظلہ کہتے ہیں مجھے تو ایسے لگتا ہے جس طرح میں منافق ہو گیا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر حنظلہ تیری یہ کیفیت ہے تو ابو بکر کی بھی یہی کیفیت ہے، تو چلو میں بھی آپ کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلتا ہوں۔ دونوں مل کر اللہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے، آ کر اپنا مدعا پیش کیا، اور میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حنظلہ، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اگر تمہاری کیفیت ویسی ہی ہو ہر حال میں جیسی کیفیت تمہاری میرے پاس ہوتی ہے، جب تذکیر ہو رہی ہوتی ہے، جب قرآن سنایا جا رہا ہوتا ہے، جب جنت اور جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں، جب رب کے دیدار کی باتیں ہوتی ہیں، جب اللہ کی جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جب رب کی جنتوں کی نعمتوں کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوتا ہوں، جو کیفیت تمہاری اس وقت ہوتی ہے، اگر تمہاری کیفیت یہ ہر حال میں اور گھر میں بھی یہی رہے، کام کاج پہ بھی یہی رہے، پھر سنو اللہ کی عظمت کی قسم ہے لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ فِي طُرُقِكُمْ وَعَلَىٰ فُرُشِكُمْ، آسمان کے نورانی ملائکہ اتریں، تمہارے رستوں میں کھڑے ہو کر تمہارا استقبال کیا کریں، اور تمہارے ساتھ تمہارے بستروں پہ آ کر اللہ کے فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کیا کریں۔ اگر تمہاری کیفیت گھر میں بھی، فیکٹری میں بھی، کارخانے میں بھی، بازار میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی ویسی ہی ہو جیسی تمہاری کیفیت محمد رسول اللہ کے پاس ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کیا ہے؟ تذکیر ہے، عملی زندگی ہے۔ فرمایا والعصر، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے اور گھاٹے کے اندر ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صرف وہ لوگ خسارے سے بچیں گے جن لوگوں نے ایمان لے آئے اور جنہوں نے عملی زندگی کو اپنا لیا۔ عملی زندگی چھوٹا سا عمل ہے، لیکن قربان جاؤں میرا اور آپ کا خالق و مالک اتنے اتنے بڑے اجور سے نوازتا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں، رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ، میں ایک آدمی کو دیکھ رہا ہوں جو آدمی اللہ کی جنت میں الٹ پلٹ ہو رہا ہے، جو شخص اللہ کی جنت کے درختوں کے ساتھ جھولے لے رہا ہے۔ رأیت رجلا، ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں، یتقلب فی الجنہ، جو اللہ کی جنت کے اندر کھیر کود رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ بشجرۃ قطعها من ظہر الطریق، اس درخت کے ساتھ وہ جھولے لے رہا ہے، الٹ پلٹ ہو رہا ہے، خوش و خرم ہے اللہ کی جنت کے اندر، جس درخت کو اس نے رستے سے کاٹا تھا۔ کتنا بڑا عمل ہے! ایک درخت، اس کی ایک شاخ رستے کے اوپر لٹک رہی تھی، اس نے کیا کیا؟ اس نے سوچا آنے جانے والے مسافروں کو یہ ٹہنی، یہ شاخ پریشان کرتی ہے۔ اس نے شاخ کو کاٹا۔ شاخ کو کاٹنے کا رب کریم نے اجر یہ دیا تھا، میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شاخ کو کاٹنے کی وجہ سے رب کائنات نے اس بندے کو اپنی جنت الاٹ کر دی ہے، اور اللہ کی جنت کے اندر وہ شخص جھولے لے رہا ہے، وہ شخص اللہ کی جنت میں اس درخت کے ساتھ الٹ پلٹ ہو رہا ہے، گھیر رہا ہے، بھاگ رہا ہے،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شاخ کو کاٹنے کی وجہ سے رب کائنات نے اسے اتنا بڑا اجر اور ثواب عطا فرما دیا۔ کتنا بڑا یہ عمل ہے، کتنا ٹائم لگا ہوگا اس کے اوپر، کتنی مشقت اٹھائی گئی ہو، کتنی مشقت ہے ایک ٹہنی کو۔ اور پھر ایک یہاں پہ بات یہ بھی سمجھ لیں، اللہ کی مخلوق کے لیے نرمی، اللہ کی مخلوق کے اوپر ترس، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک، اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کرنے والا رب کو اتنا پسند ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی سوچنے والے کو ایک ٹہنی کاٹی ہے، کہیں اللہ کے کسی بندے کو، کہیں اللہ کی مخلوق کو یہ ٹہنی تکلیف نہ دے۔ اللہ کی قسم یہ خدمت خلق کا اس نے اتنا سا کام کیا تھا جس کے عوض میں اللہ نے اسے اتنی مہنگی جنت عطا فرما دی ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت توزی الناس، جو ٹہنی لوگوں کو ایذا دیتی تھی، جو ٹہنی لوگوں کو تکلیف دیتی تھی، اللہ کی قسم اس نے اس ٹہنی کو کاٹا، اس کی وجہ سے اللہ نے اسے جنت عطا کر دی۔ کتنا بڑا عمل کیا ہے۔ اور اگر ایک بھوکے گھرانے کے اندر آپ راشن دے کے آ رہے ہیں، اگر آپ کسی ایک یتیم کی کفالت کر رہے ہیں، اگر آپ کسی دکھی کے دکھ میں اس کے ساتھ دے رہے ہیں، اگر آپ کسی مقروض کے ساتھ مل کر اس کا قرض اتار رہے ہیں، اگر کسی بیمار کو اس کی بیماری کی کیفیت میں آپ اس کے علاج معالجہ کا جو ہے نا وہ آپ اس کے ساتھ معاونت کر رہے ہیں، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ ایک ٹہنی لوگوں کی تکلیف دینے والی کو کاٹنے کی وجہ سے اللہ نے اسے جنت عطا کر دی ہے، تو جو ایک قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا انسان اس کا بوجھ اتار دینا یہ کتنا عظیم عمل ہوگا اللہ کے حضور۔ ایک بیمار کی تیمارداری اور پھر بیماری کا علاج معالجہ، اس کے ساتھ اس کی معاونت کرنا اللہ کے حضور کتنا بڑا عمل ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں افضل ترین عمل کیا ہے؟ افضل ترین عمل یہ ہے ادخال السرور علی المؤمن، آپ کسی مومن کو خوشی پہنچاتے ہیں، مومن کو خوشی پہنچاتے ہیں آپ۔ وہ خوشی کسی بیمار کی تیمارداری میں، اس کی بیماری کے علاج معالجہ میں آپ اسے خوشی پہنچا رہے ہیں، آپ اسے جناب وہ قرض مقروض ہے تو اس کا قرضہ اتارنے میں آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں تو اسے خوشی ہو رہی ہے۔ کسی بھی طریقہ سے آپ کسی مومن کو خوش کرتے ہیں، رب کائنات کے ہاں سب سے افضل ترین اور محبوب ترین اللہ کے ہاں بندے کا یہ عمل شمار ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ افضلها قول لا الہ الا اللہ، افضل ترین شاخ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا۔ ادناها، اور ادنا ترین شاخ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، رستے میں کوئی تکلیف دینے والی، ایذا دینے والی چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کا جز ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی ایمان کا درجہ ہے۔ اور جس بندے نے رستے سے اس ٹہنی کو کاٹا تھا، اس نے جو لوگوں کو ایذا دیتی تھی، تکلیف دیتی تھی، اس بندے نے بھی اس بات کا یعنی اس پر عمل کیا، اور اللہ پاک نے اس کو اس کے عوض میں کتنا بڑا اجر اور ثواب عطا فرما دیا ہے۔ اور رستے میں ایسے کام کرنا جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہوں، اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں، قطعاً پسند نہیں۔ مثال کے طور پہ اب ہماری کیفیت پتہ کیا ہے؟ جس کا جہاں جی چاہتا ہے وہ گاڑی کھڑی کر دیتا ہے، آنے جانے والے کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ میں اس کو ایک اپنی مثال دیتا ہوں۔ ایک دن میں نے ایک جگہ پہ گاڑی کھڑی کی، میری گاڑی کے پیچھے 2 آدمی اپنی گاڑیاں لگا، 2.5 گھنٹے میرے ضائع ہوئے۔ ایک بندے کے 2.5 گھنٹے ضائع ہوئے ہیں، کس وجہ سے؟ غلط پارکنگ کرنے کی وجہ سے،
غلط گاڑی لگانے کی وجہ سے. آپ نے دیکھا ہوگا شادی پہ جاتے ہیں، میرج ہال میں جاتے ہیں، وہاں لوگ گاڑیاں بس اپنی تیزی میں آئے، گاڑی کھڑی کی، جا رہے ہیں جلدی جلدی، لیٹ ہوئے، گھر میں لیٹ ہوئے، اپنے معاملات کی وجہ سے تکلیف دوسروں کو دے رہے ہیں، پریشان دوسروں کو کر رہے ہیں. اب جو پریشانی اس کو پہنچ رہی ہے، اس پریشانی کا مداوع کون کرے گا؟ جس نے 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے 1 گھنٹے تک پریشان کیے رکھا، اللہ کے حضور کیا جواب دے گا اس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت لوگوں کو ایذا دیتی تھی، نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، صدقات و خیرات بھی کرتی ہے، لیکن تکلیف پہنچاتی ہے لوگوں کو. وہ تکلیف ہاتھ سے بھی ہو سکتی ہے، وہ تکلیف زبان سے بھی ہو سکتی ہے، وہ تکلیف کردار سے بھی ہو سکتی ہے، وہ تکلیف کسی برے عمل کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، وہ تکلیف آپ کے اشارات اور کنایات سے بھی ہو سکتی ہے. جس طرح بھی آپ کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، تکلیف تو پہنچ رہی ہے. فرمایا وہ لوگوں کو نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، صدقات و خیرات بھی کرتی ہے، لیکن لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے. آپ نے فرمایا ہے یا فی النار، یہ اپنی نمازوں کے باوجود، روزوں کے باوجود، صدقات و خیرات کے باوجود اللہ کی جہنم کا ایندھن بن چکی ہے. ہم اسے تکلیف محسوس ہی نہیں کرتے. اے سی لگایا ہوا ہے، اے سی کا پائپ کا پانی گلی کے اندر گر رہا ہے، آنے جانے والے لوگوں کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، چھینٹیں پڑ رہی ہیں. یہ تکلیف نہیں ہے؟ ہم غور کرتے ہیں ان چیزوں پہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی بھی اتقوا الملائن الثلاثہ، 3 لعنت کا باعث بننے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. 3 لعنت کا باعث بننے والی چیزیں، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. ان میں سے ایک یہ ہے، البراز فی الطریق، رستے میں پیشاب کرنا، قضاء حاجت کرنا. اب تو واش روموں کا نظام ہے، پہلے لوگ باہر جاتے تھے، رستوں کے اوپر بیٹھ جاتے، اور کسی سائبان، سائے دار درخت کے نیچے بولو براز کرنا، پھل دار درخت کے نیچے بولو براز کر دینا، یا کسی پانی کا گھاٹ ہے وہاں بیٹھ جانا. جب کوئی لوگ پانی بھرنے وہاں جائیں گے، وہاں گندگی دیکھیں گے تو وہ لعنت کریں گے یا نہیں؟ کوئی سائبان کے نیچے سایہ حاصل کرنا چاہتا ہے، وہاں گندگی پڑی ہوئی ہوگی، وہ لعنتیں بھیجے گا یا نہیں بھیجے گا؟ گزرنے والا ہر شخص اس گندگی کے پاس سے گزرے گا، جاتے ہوئے لعنت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اتنی خیر خواہی کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ اتنے بڑے کام ہیں، اتنے بڑے کام ہیں، اتنے اس قدر ان کو دین اسلام نے برا قرار دیا ہے کہ کسی مسلمان کو اتنی بھی تکلیف آپ نہیں پہنچانے، یعنی کسی انسان کو بھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچانے کی اجازت ہے کہ آپ رستے کے اندر اگر بولو براز کر رہے ہیں تو وہ کسی بھی گزرنے والا، غیر مسلم گزر رہا ہے، مسلمان گزر رہا ہے، گزرنے والا لعنت کرے گا. کیوں؟ اس کو تکلیف پہنچی ہے نا، تو اس کو تکلیف نہیں پہنچانی. دین اسلام نے یہاں تک محتاط رہنے کا حکم دیا ہے. کتنے ایسے کام، گندا پانی رستے میں گرا دیا گیا، بارش ہو رہی ہے، پرنالے نیچے ہیں، پرنالے سے پانی پوری گلی کے اندر پھیل رہے ہیں. کیوں بھائی؟ آپ کیوں نہیں پائپ لگاتے ہو اپنے گھر کے پاس؟ کیوں آپ کے گٹر کا پانی لوگوں کے چھینٹے پڑ رہے ہیں لوگوں کے اوپر؟ کیوں؟ آپ کو نہیں سمجھ آتی یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے؟ ایک ٹہنی کو کاٹنے والا، ٹہنی سے رستے کو صاف کرنے والا اللہ کی جنتوں کا مہمان بن سکتا ہے، تو آپ بھی گٹر کا پانی گر رہا ہے، لوگوں کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، لوگوں کے اوپر چھینٹے پڑ رہے ہیں، آپ وہاں کوئی پائپ لگا دیتے ہیں، تو کیا آپ کو اللہ جنت عطا نہیں کرے گا؟ عمل چھوٹا سا ہے لیکن اجر رب کائنات نے کتنا بڑا رکھا ہے.
دوسرا عمل نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ، جس بندے نے جمعے والے دن غسل کیا، وابتکر وبکر، پھر جلدی اللہ کے گھر میں آ گیا، جمعے والے دن جمعہ پڑھنے کے لیے جلدی اللہ کے گھر میں آ گیا، غسل کیا، کپڑے بدلے، خوشبو لگائی، صاف ستھرا ہو کر جلدی اللہ کے گھر میں آ گیا، ومشا، اور پیدل آیا، ولم یرکب، سوار نہیں ہوا، کان ودنا من الامامی، اور امام کے قریب ہو کے بیٹھا، امام کے قریب ہو کے بیٹھا۔ اب سردی آ گئی ہے نا، سردیوں میں کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا سورج نکلتا ہے، ہمارے بڑے ساتھی بھائی دھوپ کی خاطر، دھوپ کی غرض سے باہر بیٹھے رہتے ہیں، ٹائم پہ آ کے بھی صرف تھوڑی سی دھوپ کا مزہ لینے کے لیے باہر بیٹھے رہتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، امام کے قریب ہو کے بیٹھا۔ اب اگر ہم میں سے ہر بندے کی یہ سوچ ہو کہ میں نے امام کے قریب جا کے، اس حدیث کے مطابق امام کے قریب میں نے بیٹھنا ہے، تو کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ جمعے کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہم مسجد میں نہ ہوں؟ یہاں ایک بات اور بھی بڑی ضروری ہے سمجھنے والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جو آ رہے ہیں امام کے قریب ہوتے جائیں، بیٹھتے جائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کچھ بھائی آتے ہیں دور دور اپنی اپنی مرضی کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر باہر سے آنے والا آگے جب جگہ خالی دیکھتا ہے تو اس نے تو پھر آنا ہی ہے، اس نے تو پھر گردنیں پھلانگنی ہے۔ اور اگر اس ترتیب کو ہم ملحوظ خاطر رکھیں، جیسے جیسے جلدی آتے جاتے ہیں وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، امام کے قریب ہو کے بیٹھتے جائیں، کیا کوئی دوسرا شخص کسی کی گردن پھلانگ کے آگے بڑھے گا؟ نہیں بڑھے گا۔ آپ نے فرمایا وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، امام کے قریب ہو کے بیٹھا، وَاسْتَمَعَ، اور پوری توجہ سے سنا، پوری توجہ سے، وَلَمْ يَلْغُ، کوئی لغو کام نہیں کیا۔ لغو کام کیا ہے؟ آپ باہر سے آئے ہیں، آپ بیٹھنے لگے ہیں، ساتھ بیٹھے ہوئے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ لغو کام ہے۔ یہ کیا ہے؟ ویسے کتنا بڑا اجر ہے السلام کہنے کا، مصافحہ کرنے کا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان، وہ دو مسلمان بھائی جو آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، الا غفر لہما قبل ان یفترقا، ان کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے رب کائنات ان کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ مصافحہ کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے، عمل چھوٹا سا ہے لیکن اجر کتنا بڑا اجر ہے۔ لیکن جمعے کے لیے آنے والے کو کوئی اجازت نہیں کہ وہ ساتھ بیٹھنے والے کے ساتھ سلام لے، مصافحہ کرے۔ مسجد میں داخل ہوئے السلام علیکم کیا کہ مسجد میں داخل ہو جائیں، کلی طور پہ سب کے لیے آپ نے سلام کہہ دیا ہے۔ کوئی بچہ کھیل رہا ہے، آپ اسے جو ہے نا وہ خاموش نہیں کروا سکتے، آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایسے نہ کرو۔ کوئی کسی کنکری کے ساتھ کھیل رہا ہے، بعض لوگ جس طرح کہ میں نے پچھلے خطبے میں یہ بات اس کا تھوڑا سا اظہار کیا تھا کہ وضو درست نہیں کرتے، آگے اپنی ناک صاف کرتے رہتے ہیں، ناخنوں کھیڑتے رہتے ہیں۔ جمعے کے خطبے کے دوران کوئی داغا پکڑا، اس کے ساتھ اپنے آپ کو مصروف رکھا، یہ سارا لغو ہے۔ فرمایا وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، امام کے قریب ہو کے بیٹھا، وَاسْتَمَعَ،
پوری توجہ، کان، دماغ ہر لحاظ سے امام اور خطیب کی طرف ہے، جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اس کی طرف پورا انہماک ہے۔ وَلَمْ يَلْغُ، کوئی لغو کام نہیں کیا۔ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ، اس بندے کو ایک ایک قدم پر اللہ کتنا اجر ادا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اجر عمل صنعت صیامہا و قیامہا، ایک قدم کے اوپر ایک سال تہجد پڑھنے کا اجر اور ثواب ہے۔ ایک قدم پر ایک سال تہجد پڑھنے کا اجر اور ایک سال روزے رکھنے کا اجر ہے۔ اتنا بڑا پیکج، اتنی بڑی آفر کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ کس کو؟ جمعہ پڑھنے کے لیے آنے والے کو۔ جب جمعے کا خطبہ شروع ہوتا ہے اس وقت کتنے لوگ یہاں پہ ہوتے ہیں؟ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے اس وقت باہر ٹوٹیوں کے اوپر بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب جمعے کا خطبہ شروع ہوتا ہے اس وقت چند لوگ ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا اجر آپ سمیٹ رہے ہیں پہلے آ کر امام کے خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے۔ اگر اللہ کے گھر میں آپ آ گئے ہیں، جلدی آ گئے ہیں، آ کے آپ نفل پڑھ رہے ہیں، آ کے آپ دعائیں کر رہے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سورۃ کہف پڑھ رہے ہیں، جتنا پہلے اللہ کے گھر میں آ جائیں گے اتنا زیادہ اجر ہی کمائیں گے، یا کوئی یہاں پہ کوئی نقصان ہو جائے گا؟ ہمارے بھائیوں کا حال یہ ہے، ادھر سے جمعے کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، پھر اپنے گھر کے اندر فکر پڑ جاتی ہو جی جمعہ نکل جانا ہے میرا، جمعہ نے کپڑے دے دیو مینوں، میں نہان لگا جی۔ تیاری شروع کب کرنی ہے؟ جب جمعے کی اذان ہو رہی ہوتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعے کے خطبہ سننے کے لیے جو لوگ آتے ہیں جلدی، جمعے والے دن مین دروازے کے اوپر اللہ کے فرشتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ کے فرشتے ہر آنے والے شخص کا نام نوٹ کرتے ہیں، حاضری لگاتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ فیکٹریوں والے، کارخانوں والے، دکانوں والے، کام کاج کرنے والے، آپ کے پاس مزدور بھی کام کرتے ہوں گے۔ آپ ذرا سوچیں، کسی ادارے میں کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی ٹیچر ہے، حاضری کب لگتی ہے؟ کیوں جی؟ جب کام شروع ہو جاتا ہے حاضری اس وقت لگتی ہے یا کام شروع ہونے سے پہلے لگتی ہے؟ کام شروع ہونے سے پہلے حاضری لگتی ہے۔ کون حاضر ہے، کون غائب ہے؟ سکول میں بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ حاضری لگتی ہے۔ کون بچہ حاضر ہے، کون غیر حاضر ہے؟ جمعے والے دن میری اور آپ کی حاضری لگتی ہے۔ حاضری لگانے والے اللہ کے فرشتے ہیں۔ مین محمدی مسجد کے گیٹ کے اوپر اللہ کے فرشتے کھڑے ہیں، رجسٹر لے کے کھڑے ہیں، حاضری لگا رہے ہیں۔ کون آیا ہے؟ یہ فلاں صاحب آئے ہیں، یہ شیخ صاحب آئے ہیں، یہ بٹ صاحب آئے ہیں، یہ مغل صاحب آئے ہیں، یہ کھوکھر صاحب آئے ہیں، یہ فلاں صاحب آئے ہیں، یہ مدنی صاحب آئے ہیں۔ سارے نام نوٹ کیے جا رہے ہیں۔ کب تک؟ جب تک امام ممبر پہ کھڑا نہیں ہوا، ممبر پہ امام بیٹھا نہیں۔ حتی خرج الامام، حتیٰ کہ امام نکلا، آ کے ممبر کے اوپر بیٹھ گیا، اللہ کے فرشتوں نے اپنے رجسٹر بند کیے اور گیٹ چھوڑا، سیدھے آ کے مسجد میں بیٹھ کے جمعے کا خطبہ سماعت کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جتنے ہم لوگ یہاں اس مسجد کے اندر موجود ہیں، ہم سوچیں کہ میں امام اور خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے آ گیا تو پھر تو میرا نام نوٹ ہو گیا، اگر نہیں آیا تو حاضری لگی؟
کیوں جی بولیں ذرا؟ سارے بولے، باہر والے میرے بھائی بھی بولے، حاضری لگی؟ نہیں لگی۔ جمعہ پڑھنے آئے ہیں، گھر جا کے بھی بتا رہے ہیں میں جمعہ پڑھ کے آیا ہوں، 200 آج جمعہ تھا یار جمعہ پڑھیں، حاضری تو آپ کی لگی نہیں، آپ کی حاضری تو لگی نہیں، اللہ کے حضور تو آپ کی حاضری پہنچی نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو حاضری لگتی ہے یہ اللہ کے حضور پھر پیش ہوتی ہے۔ جن جن کے نام لکھے ہوتے ہیں ان اللہ کے بندوں نے نماز جمعہ پڑھا ہے ان لوگوں نے۔ اب جب فرشتے رجسٹر بند کر کے اللہ کے گھر کے اندر آ کے بیٹھ کے جمعے کا خطبہ سن رہے ہیں، اس وقت جو بھی آیا ہے اس کا نام درج ہی نہیں ہوا تو اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ اور میرے بھائیوں میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، یہ روز روز آپ جمعے نہیں پڑھتے کہ ہر دوجے دن تو جمعے واسطے سدیا ہوں ہے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ تو جمعے کے لیے آپ کو بلایا جاتا ہے۔ اگر ایک ہفتے کے اندر آپ 1 گھنٹہ بھی اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے، ٹائم پہ اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتے، تو کب آپ نے آنا ہے؟ یہ بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے۔ اور مجھے اپنی بھی فکر ہے الحمدللہ، اور آپ لوگوں کی بھی فکر ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ کے لیے میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، جتنے میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ، میری معززات مائیں بہنیں بیٹیاں اس مسجد کے اندر تشریف فرما ہیں، آج کے ہمارے اس خطبے کے اندر ہمارے ساتھ شریک ہیں، میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے اللہ کے گھر میں ہوا کریں۔ کبھی آپ ایسا اپنا ماحول بنا کے تو دیکھیں۔ بڑے دکھ، بڑی پریشانیوں نے آپ کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، اور پہلے آئیں اللہ کے گھر میں آ کے اپنے اللہ سے کوئی تعلق جوڑیں، اپنے رب سے کچھ مانگیں، کچھ اپنے مالک سے باتیں کریں، قرآن کی تلاوت کریں، کچھ دعائیں التجائیں کریں اپنی اولاد کے لیے۔ بڑے لوگ دعائیں کرواتے ہیں، حافظ جی دعا کرے جی میرے بچے بڑے پیڑے نکلے نے۔ او بھائی حافظ نے تو دعا کرنی ہے جڑی کرنی ہے، آپ کتنی دعائیں کرتے ہو؟ کاروبار تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، کچھ نہیں بچ رہا، بڑا پریشان ہوں۔ اور بھائی جمعے والا دن اتنا قیمتی ہے، اس دن میں آپ سارا وقت ضائع کر کے آتے ہو۔ امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آؤ، اپنے اللہ کے سامنے اپنی التجائیں رکھو، اپنی حاجات رکھو، اپنی ضروریات رکھو، اپنے دکھ اپنے اللہ کے سامنے رکھو، اور اپنے رب سے مانگو، کیوں نہیں اللہ عطا کرے گا۔ اور پھر جمعے کا دن تو بڑا قیمتی دن ہے، افضل ایام الدنیا، جتنے دن ہیں سارے دنوں کے سردار دن یہ جمعے کا دن ہے۔ پھر اس دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ لیکن شیطان نے ہمیں کس کھاتے میں ڈال دیا؟ بس نماز پڑھ لی، جمعہ پڑھ لیں۔ نوجوانوں کا حال یہ ہے کرکٹ کھیلنے کے لیے نکل گئے، بڑوں کا حال یہ ہے جمعے والے دن سارے کام میں نے کرنے ہیں، گوشت بھی لینے جانا ہے، پورے ہفتے کی سبزیاں بھی لانی ہیں، فلاں کام بھی کرنا ہے، فلاں کام بھی کرنا ہے، کچھ شادیاں جمعے والے دن، اسی طرح ساری اپنی مصروفیات کی وجہ سے سارا اس ٹائم کو ضائع کر لیا۔ عمل کتنا ہے، ٹائم پہ آپ آئے ہیں، امام کے خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے اللہ کے گھر میں داخل ہوئے ہیں، جلدی آئے ہیں، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، امام کے قریب ہو کے بیٹھے ہیں، وَاسْتَمَعَ پوری توجہ سے خطبہ سنیں، وَلَمْ يَلْغُ کوئی لغو کام نہیں کیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ، وہ ایک دن خطبہ سننے کا اجر نہیں ہے، ایک خطبہ سننے کا اجر نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر سے چل کے آئے ہیں، جتنے قدم چل کے آئے ہیں، ایک ایک قدم کے اوپر 1 سال کے روزوں کا اجر ہے، 1 سال کی تہجد کا اجر ہے۔ ایک قدم پر چل کے آنا ٹوٹل نہیں، صرف ایک قدم اٹھانے پر
ایک قدم رکھنے پر، ایک ایک قدم پر 1 سال کے روزے کا اجر، 1 سال کے قیام کا اجر، اور جتنے قدم چل کے آیا، اگر 100 قدم چل کے آیا ہے 100 سال کے روزوں کا اجر، 100 سال تہجد پڑھنے کا اجر ہے۔ اندازہ کرے کتنا بڑا اجر ہے۔ اور ہر جمعے جو لوگ لیٹ آتے ہیں، ہر جمعے اتنا بڑا اپنا نقصان کر رہے ہیں، اتنا بڑا نقصان ہے۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت والے دن اعمال پیش ہونے ہیں، اللہ کے فرشتوں نے جو حاضری لگائی ہے نا، یہ حاضری اللہ کے حضور پیش ہونی ہے۔ ایسے لوگ جب اپنے نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو اس میں جمعے نہیں لکھے ہوں گے، کیونکہ حاضری نہیں لگی۔ جب حاضری نہیں لگی، جب فرشتے رجسٹر بند کر کے آگے بیٹھ گئے تو آپ کی حاضری کس نے لگانی ہے؟ پھر مسجد کے خادم نے تو حاضری نہیں لگانی ہے آپ کی، کہ خادم صاحب کو گیٹ کے اوپر کھڑا کریں، ہون جڑے باقی ہوں گے انہوں نے تسی لا لیا جائے حاضری۔ میرے عزیز بھائیوں، تھوڑی سی توجہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، اللہ آپ کا جمعہ اپنے دربار میں قبول فرمائے، آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے والدین کے لیے اللہ کامیابی اور قیامت کے دن سرخرو ہونے کا اللہ سبب بنا دے۔ لیکن ٹائم پہ آئیں، ٹائم پہ آئیں، اتنے بڑے نقصان ہو رہے ہیں، اتنے بڑے نقصان ہو رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کتنا بڑا نقصان ہے اس بندے کا جو امام کے خطیب کے منبر پر بیٹھنے کے بعد مسجد میں آیا ہے۔ عمل چھوٹا ہے، اجر بہت بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عمل چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن ان چھوٹے عملوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اجر اتنے بڑے رکھے ہیں، اتنے بڑے اجر۔ اور ایک حدیث آتی ہے سنن نسائی کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے آتا ہے، وضو کرتا ہے، جب اس وضو کرتے ہیں ہاتھ دھوتا ہے، اللہ ہاتھوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، اللہ چہرے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کلی کرتا ہے، اللہ منہ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، اللہ پاؤں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جس طرح چل کے جاتا ہے بندہ گناہ کی طرف، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان صلیت رکعتین، اگر وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، کتنی رکعتیں؟ وضو کرنے کے بعد صرف 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرجت من خطایاک کیوم ولدتک امک، تجھے اللہ نے گناہوں سے ایسے نکال دیا ہے، گناہوں سے رب نے ایسے صاف کر دیا ہے، گناہوں کو رب کریم نے ایسے مٹا دیا ہے جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ اور عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی تو جس کو بیان کی نا وہ کہنے لگا انظر ماذا تقول، عمر سوچ سمجھ کے بیان کرو، کیا بیان کر رہے ہو؟ صرف ایک وضو کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ فرمایا ہاں، وضو کرنے کی وجہ سے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایو شیئن یحرزنی ان اکذب علی رسول اللہ، کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھوں؟ اللہ کی قسم، میں نے 9 مرتبہ اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں ادا کر لیتا ہے وہ گناہوں سے ایسے صاف ہو جاتا ہے جس طرح اللہ آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ عمل چھوٹا سا ہے لیکن اجر کتنا بڑا ہے۔ تو کوشش کریں جو 4 عمل آج بیان ہوئے ہیں ان کے اوپر بھرپور عمل ہو انشاءاللہ۔ کیوں جی عمل ہوگا انشاءاللہ، اگلے جمعے میں پتہ چلے گا کتنا عمل ہوا ہے انشاءاللہ۔ ہیں جی اور کی اسی کہنے ہیں اے گود میدان، اللہ زندگی رکھے میری بھی اور آپ کی۔ اگلے خطبے میں دیکھیں گے کتنے میرے بھائیوں نے آج کے ان حدیثوں کے اوپر عمل کرنے کے لیے اثر لیا ہے۔ اور بھائیوں جو زرخیز زمینیں ہوتی ہیں وہ اثر قبول کرتی ہیں، جو زرخیز زمینیں ہوتی ہیں، جو دل زرخیز ہوتے ہیں، جنہیں اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، جن کے دلوں میں اپنے اللہ کی محبت ہے، جن کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی قدر ہے، وہ اللہ کے نبی کے فرمان کے اوپر پورا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ میرے بھائی انشاءاللہ آئندہ سے
ممبر پر بیٹھنے سے پہلے انشاءاللہ اللہ کے گھر میں آ کے کوئی ادھر بیٹھ کے دعا کر رہا ہے، کوئی ادھر بیٹھ کے دعا کر رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ایسا ماحول ہو کیا آسمانوں سے رب کی رحمتیں اور برکتیں نہیں امڑیں گی؟ ایسا ماحول بنا کے تو دیکھے انشاءاللہ الرحمن، مجھے یقین ہی نہیں، یقین کامل ہے کہ آپ اپنے مالک سے اس کیفیت میں جو کچھ مانگ